کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر سوائے عبادت کی، بندگی کے۔ انسان بہرحال خدا کی مخلوق ہے اور اس مخلوق نے خدا ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اور اس عرصے میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے خلق عبادت اور بندگی کے لیے کیا، لیکن جب انسان دنیا میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مشکلات ہیں، دنیا ہے، چاہتے ہیں، خواہشات ہیں، اس کا کیا کرے؟ انسان کس طریقے سے اللہ کی بندگی کرے کہ جب اتنی ساری چیزیں اسے دنیا کی طرف کھینچتی ہیں؟ تو بھی پروردگار قرآن میں پھر ارشاد فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا تاکہ میں آزماؤں کہ تم میں سے اچھا عمل کس کا ہے۔ اور خدا انسان کے اعمال کو پرکھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ پروردگار کیوں پرکھنا چاہتا ہے؟ کیونکہ بہرحال انسان جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ دنیا تھوڑی دیر کے لیے ہے، موقت ہے، گزرگاہ ہے۔ انسان سفر میں جاتا ہے، سفر کے راستے میں کہیں رکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے استراحت کرتا ہے، آرام کرتا ہے، اور پھر اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص رستے میں رک کر جس جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے رکا ہو اور وہیں پر بولے کہ یہ مجھے جگہ بہت اچھی لگتی ہے، یہاں میرا بہت دل لگ رہا ہے، تو کوئی بھی اس کو یہ مت نہیں کہے گا کہ تم یہیں رک جاؤ۔ ہر کوئی کہیں گے یہاں سے ہم نے جانا ہے، یہ جگہ تھوڑی دیر کے لیے، یہاں دل نہیں لگانا۔ دنیا بھی ایسی ہے، دنیا بھی تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا بہت طولانی ہے، طولانی نہیں ہے۔ بزرگوں سے پوچھ لیں ان کی زندگی کیسے گزر گئی، ان کو لگے گا کل کی بات ہے۔ زندگی ایسی ہے، جب انسان اٹھائے جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے تو صرف پلک جھپکنے کے لیے زندگی گزاری تھی۔ زندگی محدود ہے۔ اب اس محدود سی زندگی میں انسان اتنا زیادہ دل لگا بیٹھے۔ خود دیکھیں، جب تک معرفت یعنی انسان کو پہچان اور شناخت نہ ہو، انسان کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ جب تک انسان کے سامنے اس کی کوئی منزل نہ ہو، انسان اپنے گھر سے بھی نہیں نکلتا۔ ہدف ضروری ہے، مقصد ضروری ہے۔ جوان کے لیے ایک مقصد ہوتا ہے، خوب کالج میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، خوب ایک مقصد ہے کہ مجھے یہ تعلیم حاصل کرنی ہے، مجھے یہ پروفیشن حاصل کرنا ہے، خوب یہ مقصد ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ ابھی کسی جوان سے پوچھو کیا کرتے ہیں، کچھ نہیں کر رہا۔ کیا کر رہا؟ فارغ ہے۔ وہی کیا کرنا ہے زندگی میں، پتہ نہیں۔ تو ایسا شخص تو نہ دنیا میں کسی فائدے میں ہے، نہ آخرت میں کسی فائدے میں ہے۔ خوب جب ہم تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکلے، آپ گھر سے باہر نکلے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی کیوں نکلے ہیں آپ، تو آپ بولے مجھے نہیں پتا، میں کہاں جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا، کچھ لینے آئے مجھے نہیں پتا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے اس کا دماغی توازن ٹھیک۔ تو جب تھوڑی دیر کے لیے انسان اپنے مقصد کا تعین کرتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی لمبی ظاہری زندگی اس میں بغیر مقصد کی زندگی گزارے؟ مقصد ضروری ہے۔ اور مقصد کون بتائے گا؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ وہی جس نے خلق کیا ہے وہی بتائے گا۔ وہ جو خالق ہے وہ خالق بتائے گا۔ وہ خالق نے مقصد بتایا، بھائی تم نے بندگی کرنی ہے۔ بندگی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ مصلی بچا کے بیٹھ جاؤں؟ نہیں، تمہاری پوری زندگی ایسے ہو کہ تم اللہ کے بندے نظر آؤ۔ اپنی پوری زندگی میں جب کوئی تمہیں دیکھے، کہیں پہ بھی ہو، پڑھائی میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، ہر جگہ اللہ کے بندے نظر آؤ۔ صرف مسجد میں نہیں، صرف امام بارگاہ میں نہیں، اپنی خلوت اور تنہائی میں تم کس کے بندے ہو، اور یہ زیادہ مهم ہے۔ ایک دوسرے کے سامنے تو انسان پھر حیا کرتا ہے، خیال کرتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ نہیں، حقیقت انسان کی اس کی تنہائی میں ہے، اس کے باطن، اس کا باطن جب کوئی نہیں دیکھ رہا، جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو اگر اس کی توجہ خالق کی طرف ہے تو اسے پتا ہے کہ کوئی بھی نہ دیکھے مگر خدا تو دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ۔ اب دو
بنی اسرائیل کے بھائیوں کا واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں. ایک پہاڑوں پہ چلا گیا عبادت کرنے کہ دنیا سے کٹ جاؤں, دنیا چھوڑ دوں, پہاڑوں میں چلا جاؤں, عبادت کروں اور بس اللہ کی عبادت کرتا رہوں. وہ عبادت کرتے کرتے کرامات بھی مل جاتی ہیں انسان کو, چیزیں بھی مل جاتی ہیں. ایک دن ایک چرواہا بھیڑ بکریوں کو چرواتا پہاڑوں میں چلا گیا. تو اس نے اس سے پوچھا میرا دوسرا بھائی کیسا ہے؟ تو اس نے بولا اس کی بازار میں دکان ہے. تو اس نے کہا کہ جب نیچے واپس جانا تو مجھ سے کچھ لیتے جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب میں جانے لگا چرواہے نے, تو اس کے بھائی نے جو عبادت کرتا تھا, اس نے چھاننی جس میں آپ چائے چاول چھانتے ہیں, پانی گر جاتا ہے, باقی چیزیں اوپر رہ جاتی ہیں, چھاننی میں پانی ڈالا, پانی نیچے نہیں گرا, پانی وہیں رہ گیا. کرامت تھی. ظاہر ہے انسان اپنے نفس کی عبادت کرے تو ایسا تو ہوتا ہی ہے. انسان 40 دن خلوص سے کوئی کام کرے, خدا اس کے وجود سے حکمت جاری کرتا ہے. 40 دن. اللہ اکبر یا رسول اللہ. خلوص ہونا چاہیے, اخلاص, خالص ہونا. خیر یہ پانی لیا اس نے, یہ نیچے چلا گیا, اس نے اس بھائی کو دے دیا کہ بھائی دے دو. اس نے کہا کہ جب تم دوبارہ اوپر جانا تو مجھ سے بھی کچھ لیتے جانا. جب وہ جانے لگا تو اس کو کیا دیا؟ کپاس کے اوپر آگ کے انگارے رکھے. جبکہ کپاس کو آگ جلا دیتی ہے, فوراً جلا دیتی ہے, لیکن آگ نے کپاس کو جلایا, وہ اوپر لے کے چلا گیا. اوپر والے بھائی نے دیکھا کہ میں تو یہاں عبادتیں کر کر کے اس مقام پہ پہنچا ہوں, یہ نیچے کیا کر رہا ہے کہ اس کے پاس اتنی کرامت آ گئی ہے. وہ سب اپنا اس نے بستر لپیٹا اور نیچے آ گیا. نیچے پہنچا, بھائی سے پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا ہے؟ کہا وقت آنے پہ بتاؤں گا. وقت گزر گیا, دونوں بھائی دکان پہ تھے. اس کی بازار میں دکان تھی, جس کی دکان تھی وہ کہیں چلا گیا کام سے. پیچھے ایک خاتون دکان پہ کچھ خریدنے آئی. وہ جو پہاڑوں سے بھائی آیا تھا وہ دکان پہ تھا. کچھ چیز اس نے مانگنے کے لیے ہاتھ بڑھایا, اس کی نگاہ ہاتھ پہ پڑی اور شیطان نے اسے ورغلایا. نفس بہک گیا, اس کا ہاتھ لگ گیا. جیسے ہی ہاتھ لگا وہ جو چھاننی میں پانی تھا نا وہ گرنا شروع ہو گیا. اور وہ بھائی واپس آیا. اس نے کہا کہ پہاڑوں میں بیٹھ کے عبادت کرنا آسان ہے, بازار میں کھڑا ہو کر توجہ کو خدا کی طرف رکھنا مشکل ہے. وہ جانے کو بندگی یہی ہے. بندگی اگر یہ ہوتی کہ ہم پہاڑوں میں چلے جاتے تو پھر تو سب سے بہترین پہاڑ غار حرا ہے, اور سب سے بہترین شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد. غار حرا میں حضرت جبرائیل آ رہے ہیں, حضرت خدیجہ کھانا لا رہی ہیں. خوب اس سے بہترین جگہ اور کون سی ہو سکتی تھی؟ مگر خدا نے کہا نہیں میرے نبی, قوم میں جاؤ, اقرا, پڑھاؤ ان کو, تعلیم دو ان کو. بس جانے والا بہترین زندگی معاشرے کے اندر رہنا ہے, اور کمال یہی ہے کہ سوسائٹی میں رہ کر اپنے آپ کو پاک کرنا ہے, اپنی توجہ کو خدا کی طرف. آدمی 100 رکعت نماز پڑھ لے لیکن اس کی توجہ خدا کی طرف نہ ہو, ساری 100 رکعتوں میں اس کا دھیان دنیا میں ہو, کیا کرے؟ ایک سجدہ انسان آگاہی کے ساتھ کر لے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو. اقبال نے فرمایا وہ ایک سجدہ. توجہ چاہیے, توجہ. کیسے توجہ ملے مجھے؟
جب تک میں اس کو پہچانوں گا نہیں. جب آپ کسی کو جانتے ہیں تو اس کے سامنے احترام سے کھڑے ہوتے ہیں. جب آپ کے پاس کوئی شخص آئے, ہو سکتا ہے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں اور کسی کو نہ پتا ہو تو بولے گا بھائی مجھے نہیں پتا, میں ان کو نہیں جانتا. خوب انسان جب جانتا ہے تو اس کی معرفت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اب میں اپنے پروردگار کو پہچانتا ہوں کہ نہیں پہچانتا. حدیث پیغمبر ہے, فقط عرفا نفسا عرفا ربا, جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اب یعنی انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, میں نے کہاں واپس جانا ہے, میں یہاں کیوں ہوں, دنیا میں میرا کام کیا ہے. دیکھیں دنیا تو ایسے ہی ہے, آپ باہر نکلے بھی سب بھول جاتا ہے انسان. مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہے انسان کا دل نرم ہوتا ہے, انسان تھوڑی توجہ, باہر نکلتا ہے انسان بھول جاتا ہے. دنیا تو ایسی ہے, اور یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہمیں محسوس ہوتا ہے, جب باہر نکلتے ہیں تو بھئی وہ انسان ہے, زندگی ہے, گھر ہے, باہر ہے, خطا نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن بہرحال انسان ہے. توجہ انسان کی دنیا کھینچ لیتی ہے, بڑا بڑا شخص کھنچ جاتا ہے دنیا کی طرف. خوب یہ کیسے انسان کوشش کرے, کیسے پریکٹس کرے؟ پریکٹس چاہیے.